بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے فتنہ قبر، یعنی قبر میں میت سے سوال و جواب۔ اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم اس سلسلے میں کچھ گفتگو کر چکے ہیں، اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میت کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہاں دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے، اور وہ اس سے کچھ سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر ان سوالات کا جواب میت کی طرف سے درست دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ میت کے لیے اس کی قبر کو 70 در 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہ اس کی قبر میں نور یعنی خوب روشنی کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ سوال کا درست جواب نہیں دے سکتا تب نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ قبر اسے خوب دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف، اور یہ کہ دوسری طرف کی اس کی پسلیاں وہ دوسری طرف پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمائے کہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قبر میں جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو وہ مومن یوں جواب دیتا ہے، مسلمان یوں جواب دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور پھر آخرت کی زندگی میں بھی۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں یہ آیت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور پھر آخرت کی زندگی میں بھی، ایک مضبوط بات کے ذریعے، بالقول الثابت، مضبوط بات، یعنی جو کوئی حقیقی اور سچا مومن ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی بات پر راسخ اور مضبوط ایمان ہے کہ وہ بات بہت ثابت ہے، بہت مضبوط ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہی کلمہ، یہ مضبوط کلمہ ہے
جس کسی کے دل میں اس کلمے پر، اس مضبوط کلمے پر مضبوط ایمان ہوگا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اسے مضبوطی عطا کی جائے گی، ثابت قدمی عطا کی جائے گی دنیا کی زندگی میں بھی۔ کہ دنیا کی زندگی میں اگر کسی مرحلے پر کسی مشکل کا سامنا اسے کرنا پڑا، تو چونکہ اس کے دل میں مضبوط کلمے پر مضبوط ایمان ہے، تو اس وجہ سے اللہ کی طرف سے اسے مضبوطی عطا کی جائے گی، اور پھر اسی مضبوط کلمے پر مضبوط ایمان کی بدولت دنیا سے اس کی منتقلی کے بعد بھی آخرت کی زندگی میں بھی اسے مضبوطی اور ثابت قدمی عطا کی جائے گی۔ یعنی جو پہلا مرحلہ ہے بالخصوص آخرت کی زندگی کا، یعنی قبر میں سوال اور حساب، تو وہاں اسے ثابت قدمی عطا کی جائے گی کہ دنیا میں اس کے دل میں اس کلمے پر ایمان تھا، اور اٹھتے بیٹھتے زبان پر یہی ورد جاری رہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انشاءاللہ قبر میں بھی اس کے لیے سہولت ہوگی۔ جب اس سے سوال کا مرحلہ آئے گا تو اس کی زبان پر یہی کلمہ آئے گا، یہی جواب آئے گا۔ وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبيي محمد. صحیح بخاری 4699۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا ایک ثابت اور مضبوط کلمے کی بدولت۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے عذاب قبر کے بارے میں، کہ وہاں قبر میں میت سے جب پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فیقول، وہ یوں جواب دے گا، یعنی جو مومن ہوگا وہ یوں جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، ونبی محمد، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یوں اس کا جواب ہوگا، تو اسے ثابت قدمی عطا کی جائے گی، مضبوطی سے نوازا جائے گا، تبھی وہ یہ جواب دینے کے قابل ہوگا۔ اور وہ جو یہ جواب دینے کے قابل ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے دل میں اسی مضبوط کلمے پر مضبوط ایمان رہا ہمیشہ، اور یہ کہ اس کی زبان پر بھی ہمیشہ یہی مضبوط کلمہ جاری رہا۔ اور یہ کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم، بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی وہاں سے واپس چل دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھی، اس کے عزیز احباب، اس کے افراد خانہ جو وہاں پہنچے تھے اسے سپرد خاک کرنے کی خاطر اب وہ یہ کام انجام دے چکے، اسے اللہ کے حوالے کر دیا اور اب وہاں سے وہ واپس چل دیے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ ان کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے، ان کے اٹھتے ہوئے وہ قدم، ان کی وہ جوتیاں، ان کی چپلوں کی آواز، قرع نعالہم، نعال یعنی جوتے چپلیں، تو ان کے جوتوں کی آواز یا ان کے قدموں کی چاپ وہ سن رہا ہوتا ہے کہ واپس چل دیے سبھی۔ اتاہ ملکانی، تب وہاں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اسے
اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ فیقولان، اور یوں کہتے ہیں، ما کنت تقول فی هذا الرجل، تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ یعنی دنیا کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری ایمانی کیفیت کیا تھی، کیا تمہارا عقیدہ تھا؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، مومن یوں جواب دیتا ہے، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ تو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ، تب اسے یوں کہا جاتا ہے، انظر الی مقعدک من النار، تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف ذرا دیکھو۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے جہنم میں اس ٹھکانے کی بجائے تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ تیار کر دیا ہے، بدل دیا ہے اللہ نے تمہارے ٹھکانے کو۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، تب وہ ان دونوں ٹھکانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یعنی ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ٹھکانہ جہنم میں اور ایک ٹھکانہ جنت میں تیار کیا گیا ہے۔ ہر انسان کے لیے دونوں جگہ ایک ایک ٹھکانہ تیار ہے۔ اگر وہ جنتی ہوا تو اسے جنت کا ٹھکانہ عطا کر دیا جائے گا، اور یہ کہ جہنم کا ٹھکانہ وہ رہ جائے گا، اور اگر وہ جہنمی ہوا تو جنت میں جو اس کے لیے ٹھکانہ ہے وہ رہ جائے گا، اور وہ جہنم میں اپنے ٹھکانے میں جا پہنچے گا۔ تو یوں اسے اس جواب کی بدولت کہ جو اس نے جواب دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اسے دونوں ٹھکانوں کا نظارہ کرا دیا جائے گا خبر میں ہی، اور یوں کہا جائے گا کہ یہ جو جہنم میں تمہیں اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے، تمہارے اس جواب اور اس ایمان کی بدولت اللہ نے اس کی بجائے تمہیں جو جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہے، بس وہ تمہارے لیے اب مقرر کر دیا گیا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، جبکہ کافر اور منافق قسم کا جو کوئی ہوگا تو اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ تم اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا کی زندگی میں؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ جواب میں یوں کہے گا کہ لا ادری، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ كنت اقول ما يقول الناس، لوگ جو کچھ کہا کرتے تھے بس میں بھی وہی کہا کرتا تھا، باقی مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ فَيُقَال لا دريت ولا تليت، تب فرشتے اسے یوں کہیں گے کہ نہ تو تم نے کچھ جانا اور نہ ہی تم اپنے لیے کوئی بہتری کا انتظام کر سکے۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، تب فرشتے اسے لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے، لوہے کے بڑے بڑے گرز یا ہتھوڑے، بڑے بڑے ہتھوڑے کہہ لیا جائے یا گرز بھی کہتے ہیں اردو میں، یا بڑے بڑے ہتھوڑے، فرشتے اسے ان بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ایک ایسی ضرب لگاتے ہیں، اسے ایسی مار کہ وہ یوں دردناک چیخ مارتا ہے وہ کہ وہاں سبھی اس کی وہ دردناک چیخ سنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ وہاں قریب میں جو کوئی انسان ہیں یا جن ہیں، چونکہ یہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں، یعنی ان سے سوال و جواب ہوگا، اور یہ کہ انہیں اللہ کی عبادت کا اور ایمان قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی یہ آزمائش ہے، یہ امتحان گاہ ہے، پھر آخرت میں ان کے لیے جو کچھ ہوگا اچھا یا برا، چونکہ ان سے وہ غائب اور مخفی رکھا گیا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود اس پر یہ ایمان قبول کرتے ہیں یا ایمان قبول نہیں کرتے۔
اس لیے آخرت کی باتوں کو، قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی باتوں کو، وہاں کے مناظر کو، وہاں کی کیفیات کو انسان اور جن نہیں جان سکتے، اس لیے یہ دونوں اس کی چیخ کو نہیں سن سکتے۔ باقی تمام مخلوقات وہاں، چرند پرند جو کچھ بھی ہوتے ہیں، تمام مخلوقات اس کی اس دردناک چیخ کو سبھی مخلوقات سنتی ہیں۔ ایسی ضرب اسے فرشتے لگاتے ہیں، ایسی مار اسے مارتے ہیں۔ اللہ ہم سبھی کو محفوظ رکھے۔ اور فرمایا کہ عن ابن عمر، یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے صحیح بخاری اور اس کا نمبر ہے وہاں 1338 کتاب الجنائز، اور صحیح مسلم اور حدیث نمبر ہے 2870 کتاب الجنہ وصفة نعیمها۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی، ان كان من اہل الجنة فمن اہل الجنة وان كان من اہل النار فمن اہل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہر صبح اور ہر شام، یعنی وہاں قبر میں صبح شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اسے مشاہدہ اور نظارہ کروایا جاتا ہے۔ صبح شام وہ قبر میں اپنی آنکھوں سے اپنے آخری ٹھکانے کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی خوشگوار زندگی وہ جنت میں ہی دیکھتا ہے، ہر صبح اور ہر شام وہاں قبر میں ہی دیکھتا ہے، اور قبر میں ہی وہ اپنا وہ ٹھکانہ دیکھ کر جنت میں جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ صبح شام خوش ہوتا رہتا ہے قیامت تک۔ اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کا جہنم میں جو ٹھکانہ ہے وہ قبر میں صبح شام اسے دکھایا جاتا ہے، اور وہ قبر میں ہی اپنا جہنم میں وہ ٹھکانہ دیکھ کر پریشان رہتا ہے اور خوف زدہ رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1379۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔